بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا رہا کرتا تھا، جو اہل حجاز کا سردار، تمام عرب میں کرم و سخا کے سبب مشہور و ممتاز تھا۔ اس کی شان و شوکت و دبدبہ کے لحاظ سے سب اس کی عزت و توقیر کرتے۔ بکثرت بزرگانہ اسباب و سامان موجود تھا، غرض کے ہر لحاظ میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست دار تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر بے حد فخر محسوس کیا کرتا تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے جو اپنے باپ کی طرح کی شان و شوکت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اسی سردار کی ایک لڑکی تھی جو نہایت خوبصورت و جوان تھی، اپنی پاک دامنی نیکوکاری اور عبادت کی وجہ سے کافی شہرت رکھتی تھی۔ خصوصی طور پر اہل بیت سے اس کا دل سرشار تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی نہانے کی غرض سے پانی میں اتری تاکہ غسل کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو۔ اتفاقاً ایک کرم اس کے رحم میں داخل ہوا۔ اس لڑکی کو ذرا بر بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ کرم روز بروز رحم میں پلنے اور بڑھنے لگا۔ اس سبب سے اسے تکلیف ہونے لگی اور یہ کرم اس حالت تک پیٹ میں بڑھ گیا کہ اس دوشیزہ کا پیٹ مثل حاملہ عورت لگنے لگا اور اسے حاملہ عورتوں جیسی تکلیف ہونے لگی۔ یہ بات گھر کی 4 دیواری سے نکل کر عام لوگوں میں پھیلی۔ اس پاک دامن لڑکی کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ یہ لڑکی اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی، مگر ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس پر یقین کرتا، کیونکہ ظاہر میں آنکھوں کے سامنے مثل حاملہ پیٹ تھا، الغرض کہ کوئی شخص بھی کان نہ دھرتا۔ آخر یہ خبر تصدیق کے ساتھ اس کے باپ اور بھائیوں کو پہنچی تو انہوں نے اپنا ماما زمین پر دے مارا، غم و غصہ میں اپنا لباس تار تار کر ڈالا اور کہا کہ میں اب عرب میں رسوا ہو گیا، میری تمام عزت و دبدبہ ختم ہو گیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کے ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ اس پاپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سردار نے اپنی لڑکی کے گلے میں رسی ڈال کر گھر سے باہر نکالا۔ اس حال سے لڑکی پریشان حال ہوئی۔ اس پاک دامن نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے خدائے غیب دان، تو میرے حال سے خوب آگاہ ہے۔ مجھ سے کوئی حرکت ایسی سرزد نہیں ہوئی جس سے میں اس سزا و عذاب کی حقدار بنوں۔ تو ہی جانتا ہے میں کس غم و علم میں گرفتار ہوں۔ مریم بنت عمران کی پاک دامنی کا واسطہ، پیغمبر آخر الزمان کی نیک دختر کا واسطہ، اس چادر کی حرمت کا واسطہ جس کا اشارہ تورات میں مذکور ہے، مجھ کو اس تہمت سے چھڑا۔ تو بہتر جانتا ہے میں نے کسی مرد سے قرابت حاصل نہیں کی، پھر یہ عذاب مجھ پر کیوں؟ میری عفت و عصمت تجھ پر ظاہر ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتی، موت سب کو آنی ہے۔ اپنے باپ اور جوان بھائیوں کی رسوائی کا غم ہے، وہ میری وجہ سے خلقت میں شرمسار ہو رہے ہیں۔ میں ان کا یہ غم دیکھ کر پریشان ہوں جو میری وجہ سے ندامت و حسرت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس لڑکی کے دل میں یکایک حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا۔ کوفہ کی طرف منہ کر کے درد بھرے دل سے یوں فریاد کرنے لگی، اے میرے آقا، میری خبر لیجئے، جلدی کیجئے، آپ ہی میرے طبیب ہیں، میں بیمار ہوں، تیری ہی شفا خانے سے مجھے دعائے شفا عطا ہوگی۔ عین اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں مجمع کثیر میں مسجد کے اندر خطاب فرما رہے تھے کہ ناگہاں عالم غیب سے اس لڑکی کا حال معلوم ہوا اور اس کی رہائی کے لیے ایک ہاتف نے تاکید کی۔ اس وقت اہل مجمع سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مومنین، اس وقت ایک مشکل پیش آئی ہے جو باعث ذبح ملال ہے اور میرے بغیر اس کا حل ہونا محال ہے۔ اب میں اس عقدہ کو حل کرنے کے لیے مدینہ منورہ جاتا ہوں، وہاں سے واپسی پر اس کا حال بیان کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ جانے کی درخواست کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور فرمائی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھ اب جلدی کر، دیر کا موقع نہیں، دیر کی صورت میں ایک بے گناہ پر پتہ نہیں کیا گزرے۔ الغرض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر روانہ ہوئے اور جتنی دیر میں آصف بن برخیا تخت بلقیس کو سبا سے اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لائے تھے، اس سے بھی جلدی جناب امیر مدینہ میں پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے اس وقت عام ہلچل پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس لڑکی کے چرچے عام تھے۔ اس ہجوم میں سردار اور اس کے 10 جواں بہادر بیٹے ننگی تلواریں لیے اس لڑکی کے ٹکڑے کرنے کے در پہ تھے اور لڑکی غم سے نڈال آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اور وہاں پہنچے ان سب کو فرمایا، خبردار، اس لڑکی کو کوئی قتل نہ کرے، یہ پاک دامن ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔
تمام حاضرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے متوجہ ہوئے۔ لڑکی کے باپ نے فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں حاضری دی اور عرض کی، اس لڑکی کی وجہ سے میں کہیں کا نہیں رہا، میری سرداری، میری شان، میری عزت سب تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے، میں کہیں کا نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت لطف و مہربانی کے ساتھ اسے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، تو اس بات پر غمگین نہ ہو، کسی قسم کا غم نہ کر، تیری لڑکی گناہ کی آلائش سے قطعی پاک ہے، مسکال وزن کا ایک کرم اس کے رحم میں داخل ہوا ہے جو اس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم اس پاک دامن لڑکی پر کیچڑ اچھالتے ہو، یہ پاک دامن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تشت طلب فرمایا اور کہا کہ اسے برسات اور برف کے پانی سے بھر لاؤ۔ حاضرین نے عرض کی، اس موسم میں نہ بارش ہے نہ برف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگشتری مبارکہ نگینہ آسمان کی طرف بلند کیا، فوراً حکم خدا سے 2 سیاہ بادل کے ٹکڑے ظاہر ہوئے اور برسنا شروع کر دیا اور اس تشت کو برسات کے پانی سے بھر دیا۔ بعد ازاں اوپر کی طرف سے برف کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس جنگل میں ایک خیمہ کھڑا کر دیں اور اس لڑکی کو اس تشت میں بٹھا دیں، پھر سب خدا کی قدرت کی طرف متوجہ ہوں۔ جب تمام کام حضرت کے مطابق ہوتا چلا گیا تو وہ کرم لڑکی کے رحم سے نکل کر پانی میں آ پڑا۔ اس طرح اس پاک دامن عورت کو اس عذاب سے نجات ملی۔ جب ترازو میں اس کو تولا گیا تو اس کا وزن ٹھیک بہتر مسکال نکلا۔ آخر اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں کو اس پریشانی سے نجات دلائی اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ سردار اور اس کے بیٹے آپ کی مدح و ثنا تو پہلے ہی سے کرتے تھے، اس نجات کے بعد یہ سب ہر وقت آپ کی مدح و ثنا و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرتے رہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی ایمان فروز واقعات کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔